ایک بار نہیں 10 بار پڑھا ہوگا، 20 بار پڑھا ہوگا، جتنی بار پڑھیں گے آپ کو اتنے انوار و تجلیات اور زیادہ ملیں گے اور آپ پہ کیفیات تاری ہوں گے، اور یہاں تک کہ آپ کا رواں کانپنا شروع ہو جائے گا. یہ کیفیت ہو، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے تڑپ کے گر پڑیں گے، یہ کیفیات ہو جائے گی آپ کی. بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ ایسا ہوا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور والا، میں آپ کو آپ کی امت کی شان نہ بتاؤں کہ آپ کے امتی کا جو آنسوؤں کا ایک قطرہ ہوگا، صرف ایک قطرہ، میرے آقا علیہ السلام کے امتی کی آنکھ سے نکلا ہوا صرف ایک قطرہ، اس کی پاور اور طاقت کتنی ہے. جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب دوزخ کی آگ کی باری آئے گی تو دوزخ کی آگ کے کئی سمندر آپ کے امتی کی آنکھ سے نکلنے والے جو خشیت الہی کی وجہ سے نکلے آنسو ہوں گے، اس کے ایک قطرے سے کئی سمندر بجھا دیے جائیں گے. حضور والا، اب جب دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام مجھے پیالہ دیں گے اور اس میں پانی ہوگا اور دوزخ کی آگ چنگاڑتی ہوئی آئے گی اور لپٹے گی میری امت کی طرف. میں جبریل سے کہوں گا اے جبریل، یہ میری امت کی طرف کیوں آ رہی؟ میری امت کو تو تپش محسوس ہو رہی. بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ تو آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے. بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ جو امت کے گناہ گار ہوں گے ان کے لیے لپٹے گی، اس کی تپش بھی میرے آقا گوارا نہیں کرے. اے جبریل، یہ میری طرف کیوں آ رہی؟ جبریل امین علیہ السلام پیالہ دیں گے. میرے آقا علیہ السلام پیالے سے ایک چلو بھر کے پھینکیں گے، وہ ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ پلٹ کے واپس دوزخ میں چلے گی. آقا علیہ السلام پوچھیں گے کہ جبریل یہ پانی کون سا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے امتی جو خشیت الہی کی وجہ سے روتے تھے، میری ڈیوٹی تھی کہ میں ان کی آنکھوں کا پانی اپنے اس پیالے میں جمع کرتا. حضور والا، جہاں جبریل امین علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے پانی کو جمع کریں، آپ کا مقام کتنا ہو. بس رونے والی آنکھیں مانگے، رونا سب کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، نام محبت کیا کہ عام ہے، لیکن ٹھیک ہے عشق محبت عام نہیں ہے. پتہ نہیں مجھے شعر آتے نہیں ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ نام تو عام ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے مجھے عشق ہے، لیکن سچی بات ہے سوز محبت عام نہیں ہے. یہ مقدر والوں کو ملتا ہے، یہ اللہ والوں کے در سے ملتا ہے. یاد رکھیے گا. اللہ کریم جل والا ہم سب کی معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ کا وقت بہت سارا لے لیا، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ باتیں کر لی، لیکن بات یہ آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، دور سے سفر کیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی. اتنی طاقت دی ہے کہ میں تکلیف کے باوجود، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار بابا جی آپ ادھر نہیں آتے ادھر نہیں آتے، جب تک مجھے اذن نہیں ملتا میں نہیں کرتا. جہاں کی اجازت مل جاتی میں چلا جاتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں اپنی مرضی والے، میں کہتا ہوں میں اپنی مرضی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا. اب اس سے بڑھ کے مجھے کیا پوچھیں گے آپ؟ کہتے کہ صاحب حضوری کون ہے؟ صاحب حضوری وہ ہے جو ایک قدم بھی کبھی نہ اٹھائے اپنے شیخ کی مرضی. سبحان اللہ. سچی بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ کی ذات کس طرح خیر طے کرتی. میں آپ کو اس کا مثال دینا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو مخلص کر لیں، اپنے شیخ کے لیے تو مخلص کر لینا. کبھی دو نمبری والی بات نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں. اپنے شیخ کے ساتھ تو کبھی جھوٹ نہ بولیں، جو ہے بتا دیں، اس لیے کہ اسی میں بھلا ہے. مجھے 25,000 کی ضرورت تھی. میری بیگم نے مجھ سے کہا بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے نا، ضروریات زندگی سامان کی ضرورت تھی. مجھے بیگم میری کہنے لگی کہ مجھے 25,000 کی ضرورت ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میرے پاس اکاؤنٹ میں صرف 25,000 پڑے تھے. وہ بیٹی کی شادی کے لیے نہیں تھی، وہ کسی اور مقصد کے لیے تھی. میری نیت بھی تھی کہ جس مقصد کے لیے ہے وہیں خرچ کروں. اب ادھر ضرورت ہے. اب میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے بابا جی سے عرض کی کہ حضور مجبوری ہے، آپ کے وہ پیسے لے رہا ہوں، اور اگر آپ اجازت دے تو میں پیسے اپنی بیگم کو دے دوں. ادھر اجازت لی، میں نے 25,000 ATM سے نکالا، لے کے آیا، میں نے دے دیا. میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا. یار امانت تھی میرے پاس، میں نے اس کو غلط جگہ پہ خرچ کر دیا. اب میں پریشان تھا. بابا جی حضور کی طرف سے اگر کی اجازت مل چکی تھی، تسلی بھی تھی، لیکن دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا. اسے میں ضمیر کہتا ہوں، زندہ ضمیر. اور صاحب حضوری شخص وہ ہوتا ہے جس کا ایک ایک قدم جو ہے اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق. سبحان اللہ. ابھی میں پریشان تھا تو بابا جی نے مجھے تسلی پتہ کس طرح کروں.
ابھی میں بیٹھا تھا بیگم کو بات بتا رہا تھا کہ یہ پیسے بابا جی کی امانت تھی، اب جیسے ہی پیسے میرے پاس آئیں گے پہلے بابا جی کے پیسے پورے کروں گا، تو پھر اس سے پہلے مجھے پیسوں کا نہ کہنا۔ میں بات کر رہا تھا موبائل پہ، جیسے میسج آیا میں نے پڑھا 25,000 روپے، اور ساتھ ہی کال آ گئی کہ جی بابا جی یہ پیسے میں نے آپ کی بیٹی کے لیے بھیجے۔ مجھے بتائیے بھیجنے والا 50 بھی تو بھیج سکتا تھا، 10,000 بھی بھیج سکتا تھا، 12 بھی بھیج سکتا تھا، یہ کیا محض اتفاق تھا کہ 25,000 میں نے بابا جی کے لیے، 25,000 میری بیٹی کی شادی کے لیے مجھے ضرورت ہے، تو میں نے اگر 25,000 بابا جی کے لیے تو 25 کے 25 دے کے میرے دل کو مطمئن سائیوں نے کیا یا نہیں کیا؟ تو بیٹا پریشان نہ ہو، 25 آ گئے، اب وہ ایمن والے پیسے ہم استعمال کریں گے، یہ آپ نے ہماری امانت اٹھائی تھی نا، اب جو ایمن کے حصے کے پیسے آئے ہیں وہ ہمارے اس کام میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور والا جس کا ہر عمل اپنے شیخ کی رضا کے تابع ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ وہ مرنے سے ڈرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہوگا، مرنے کے بعد ہی تو سب کچھ ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں اکٹھے کیسے ہوں گے، میں نے اس دن بھی مثال دی کہ یار اکٹھے ایسے ہونا ہے، جب ہم مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں نا، قافلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بعض لوگوں کی ٹکٹ جو ہے نا ملتان سے نہیں ہو پاتی، یہ خالد بھائی بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ ان کی ٹکٹ آخر پہ جب ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی ٹکٹ نہیں ہو رہی، اس کی حالت جو تھی یہ خالد سے پوچھ لی، سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور ان کے ساتھ ایک بیٹی تھی، اس کی بھی ٹکٹ نہیں ہو رہی تھی، اور ایجنٹ نے کہہ دیا کہ ان کے ویزے نہیں لگ رہے، ٹکٹ تو ہو گئی تھی لیکن ویزا نہیں لگ رہا ان کا، اب کیا کریں؟ بہاڑی بھی پہنچ گئے، کہنے لگے اب میں نے واپس نہیں جانا جب تک عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، کچھ ہو جائے۔ آخری دن جب ہم ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، ان کا ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ اچھا بتا، اسپیشل کوٹا سرکار کا یہ کمی ہے۔ اب کسی بندے کی ٹکٹ ملتان سے نہیں ہوئی، وہ لاہور سے ہوگی، کسی کی اسلام آباد سے ہوگی، یہ سارے پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ فلاں ہوٹل ہے ہمارا، ہم نے آگے سے ہوٹل بک کروا دیا آپ کا، آپ نے وہاں جا کے وہاں اس ہوٹل میں پہنچ جانا ہے، ہم آپ کو ریسیو کر لیں گے، اگر آپ پہلے پہنچیں گے آپ ہمارے ہوٹل میں آ جائیں گے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ حاضر قیاس کے ایک ہی جگہ پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بہاڑی میں فوت ہوگا، کوئی ملتان میں فوت ہوگا، دفن بھی وہیں پہ ہوگا، کوئی جناب علی والا میں دفن ہوگا، کوئی فیصل آباد میں، کوئی صادق آباد میں۔ جب یہاں سے فلائٹیں اڑیں گی نا تو سفید رنگ کی اونٹنیاں ہوگی جو آپ کے لیے پہلے سے تیار ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ اللہ کے ولیوں کا فیض بتا رہا ہوں آپ کو، سچی بات ہے، عملوں پہ نہیں۔ اگر عملوں کی بات آ جائے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یہ صرف نگاہ فیض ہوگا۔ تو پھر ہوگا کیا، اونٹنیاں پہلے سے غلاموں کے لیے تیار ہوگی، کپڑے کھولیں گے، لوگ پسینوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ناف تک، کوئی ٹھوڑی تک، کوئی ڈوبکیاں لے رہا ہوگا پسینے کے پیشانی تک، لیکن اللہ کے ولیوں کے لڑ لگنے والے وقور مع الصادقین جو سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ اور اگر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، اس میں پڑھ لیں، اور وہاں پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں لوگ جائیں گے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات کی بارگاہ میں تو وفد کی شکل میں حاضر ہونا ہے، تو کیسے حاضر ہوگے؟ کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، تو وفد کیسے بنے گا، قافلہ کیسے بنے گا؟ فرمایا کہ علی وہاں جب قبریں کھلے گی، ہر بندے کے لیے اونٹنیاں جو سفید پروں والی ہوں گی پہلے سے تیار کھڑی ہوں، قبروں سے نکلیں گے، اونٹنیوں پہ سوار ہوں گے، اونٹنیاں اڑتی ہوئی آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کر دیں گی سب کو، سارے کے سارے وفد، کوئی لاہور سے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی مینسی سے، کوئی برے والا سے، اڑتے ہوئے آئے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے عرش کے نیچے لے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عرش کے نیچے جانے والا سب سے پہلے میں ہوں گا، سجدہ کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا، یوم اذن انا خطیب، وہ دن ہے کہ خطیب صرف میں ہوں گا، لواء الحمد صرف میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ اپنے تمام تر کارندوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے عقیدت مندوں کو لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اور یاد رکھیے گا، انڈونیشیا کے لوگوں کو آپ دور سے پہچان لیں گے کہ یار یہ چھوٹے قد والے انڈونیشیا کے لوگ ہیں، اور پاکستانی تو اپنی حرکتوں سے دوروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پاکستانی لگتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ خاموشی سے بیٹھتے ہی نہیں۔ یقین کریں میں نے بڑے ایٹیکیٹس دیکھے مدینہ طیبہ میں، یہ ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ مدینہ شریف جا چکے ہیں،
ماشاءاللہ یہ خانے وال سے ہے نا, کبیر والا سے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مصر سے آنے والے قافلے ہیں, ترکی والے قافلے ہیں, ان کا ایک لباس ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے, ایک سٹائل ہوتا ہے. ان کے اندر وہ شور و غوغا نہیں ہوتا, بالکل خاموش طبع لوگ ہوتے ہیں. پاکستانی لڑتے ہی رہتے ہیں, کبھی سامان پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, بس اس پہ جھگڑتے رہتے, دور سے پہچان لیتے یہ پاکستانی. انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی وجہ سے پہچانے ضرور جائیں گے. لیکن اگر اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے کا سلیقہ کسی نے سیکھ لیا, وہ کم از کم اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا ہوگا, انشاءاللہ شیخ کی ذات اس پہ نگاہ اپنی کر کے بیٹھی ہوگی, تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا. تو یہ شرارتیں چھوڑنے یار, یہ شرارتیں ہیں کہ شیخ کی مرضی کے بغیر جدھر منہ اٹھایا چلے گئے. اب یہ حساب کروانا تھا, فلاں کے پاس چلے گئے, حساب کرے کہ مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا. یہ کیسا خلیفہ ہے جو خود جادو کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. کسی کی اصلاح کیا کرے گا, کسی کو تعویذ کیا دے گا, کسی کو دم کیا کرے گا, کسی کو شفا کیا دے گا. شفا تو میرے رب نے دینی, لیکن جو خود بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے وہ کیسا خلیفہ. تو لہٰذا خلفاء اور مریدین کی خدمت میں دستہ عرض ہے, کسی کے در پہ آپ نے نہیں جانا. آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں آئیں, جو بھی ہے دعا کریں, انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو. یہ جادو آپ کو کچھ نہیں کہتا, جنات آپ کو کچھ نہیں کہتے. جنات تو وہ ہیں جن کو میرے بابا جی تائے جنانی سرکار نمازیں پڑھایا کرتے تھے. حضور والے جنات تو زاروں قطار روتے تھے جب آپ چھوڑ کے آ گئے, اور وہ بیچارے رو رہے تھے کہ حضور کچھ عرصہ تو اور ہمیں نمازیں پڑھا دیں. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جنات اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں آتے ہیں, مشائخ کے پاس کیوں آتے ہیں, وہ اپنے دوسرے جنات کے پاس کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے, باقی ساری مخلوقات انسان کی تابع ہیں. تو جنات جتنا لطف پاتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کسی اور جگہ سے نہیں ملتا. جہاں پہ جنات بھی آ کے قدموں کو ہاتھ لگائیں. میرے بابا جی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. کسی مریض پہ اگر جنات ہوں گے بھی نا, تو آپ کو دیکھ کے اگر آپ کے قدموں کو ہاتھ نہ لگائیں تو پھر سبحان اللہ کا شکر ہے. بابا جی کی ظاہری حیات طیبہ 2011 تک تھی نا, اس کے بعد آج تک میں کبھی نہیں گھبرایا, کبھی نہیں ڈرا. لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے سنگلیوں سے زنجیروں سے جکڑ کے مریضوں کو لے کے آتے, میں کبھی نہیں ڈرا کسی سے. اور بلکہ اتنا میں روب ڈال دیتا ہوں اس وقت میرے جلال اور میری حیبت کو. سچی بات ہے, عام مرید دیکھ لے وہ کہہ کہ یار بابا جی بڑے جلال والے. میں سچی بات کر رہا ہوں کہ اتنی کیفیت ہوتی کہ جن کی مجال نہیں ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ ایک مریضہ پہ جنات تھے, عیسائی جنات تھے, وہ سڑک سے نیچے نہیں اترے, اتنا تھر تھرا کے کانپ گئے, ڈر گئے, کہنے لگے ہم تو مزار شریف تو بڑی دور کی بات ہے, ان کے گھر بھی نہیں جا سکتے. اور وہ وعدہ کر کے گئے, توبہ کر کے گئے, معافی مانگ کے گئے, حضور آپ کا سلسلہ معمولی سلسلہ نہیں ہے. آپ کا کوئی مرید بھی, آپ بابا جی حضور کا, بابا جی صوفی قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید بھی اگر کسی جنات والے کے پاس چلا جائے, اگر کوئی جن آپ کو ہاتھ بھی لگا دے تو میرا گریبان پکڑ لینا. اس سے بڑھ کے میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ میں تکبر کی بات نہیں کر رہا, میں عاجزی کا پیکر ہوں الحمدللہ. میرے رب نے مجھے فخر کے وہ الفاظ دیے ہیں جو میں اپنے طرف سے نہیں بولتا. بتاتا ہوں کہ شیخ نے آپ کو یہ دولت دی ہے, آپ کے پاس پاور ہے, لیکن اگر آپ بھیڑوں کے ریوڑ میں شامل ہیں تو شیر اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے, تو پھر میں کیا بتاؤں. آپ شیر بنے, شیروں کے پاس بیٹھا کریں, انشاءاللہ آپ شیر بن جائیں گے. لیکن اگر بھیڑوں کی طرح ڈرتے رہیں گے پھر آپ شیر نہیں بنیں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں یار میں تو بھیڑ ہوں, ہے نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, وہ بچہ تھا نا شیروں کا, بچھڑ گیا نا, وہ گڈریے نے اٹھایا اپنی بھیڑوں کے ساتھ رکھ دیا, بھیڑوں کا دودھ پیتا بڑا ہو گیا, اب وہ شیر بھی بن گیا, لیکن بولے تو بھیڑوں کی طرح بولے. اب شیروں نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا, یار بچہ ہمارا ہے, بھیڑوں میں شامل ہو چکا ہے, اب اسے سمجھائیں کسی طرح. ایک دن شیروں نے اسے پکڑ لیا, پکڑ کے اسے سمجھایا کہ یار تو شیر ہے, کہتا نہیں میں تو بھیڑ ہوں. وہ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تو شیر ہے, تیری شکل ہمارے جیسی ہے. وہ کہتا ہے نہیں کہ میری شکل بھیڑوں جیسی. انہوں نے کیا کیا کہ پانی میں اس کا عکس دکھایا اسے کہ یہ دیکھ, یہ بھیڑوں کی شکل کس طرح کی ہے, تیری شکل کیسی, ہماری شکل کیسی, تیری شکل ہماری شکل کے ساتھ ملتی ہے. شیخ کا کام یہی ہوتا ہے, مرید کو بتاتا ہے یار تو میرے جیسا ہے. سبحان اللہ. وہ یہ کہتا ہے نہیں حضور میں آپ جیسا نہیں ہوں, اور نہیں یار میں نے تجھے اپنے جیسا بنا دیا ہے. حضور والا پھر وہ جب اس طرح یقین دلایا نا, اس نے کہا اب دیکھیں ہم آواز نکالتے, تو بھی آواز نکال. جب شیر دھاڑا نا تو اس بچے نے بھی دھاڑنے کی کوشش کی, اس سے دھاڑنا آ گیا.
تو کہنے لگا آج کے بعد میں شیر ہوں۔ تو حضور کسی شیروں کے پاس بیٹھ جائیں، آپ شیر بن جائیں گے۔ شرابی کے پاس بیٹھیں گے، شرابی بن جائیں گے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یار میری باتوں میں وزن بڑا ہے، سچی بات ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ آپ جتنا ہو سکے مزار پر انوار پہ بیٹھا کریں، جو انوار و تجلیات کی بارش جہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے سینوں پہ نہ آئے تو میرا گریبان قیامت کے دن پکڑ لیں گے۔ یہ اتنی باتیں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، میں نے وہ جو پریکٹیکل اپنے بابا جی سے سیکھی آج میں نے وہ باتیں آپ کے لیے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ویسے